السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسا گزر رہا ہے جی آپ کا رمضان؟ 15 روزے ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ ایک پورے سال میں واحد مہینہ ہے جس کے گزرنے کا، آنے کا تو خیر پتہ لگتا ہے لیکن جانے کا بالکل نہیں لگتا۔ آنے کا تو سب کو انتظار ہوتا ہے، انسان اپنے گھر کی صاف صفائی، کلیننگ، یہ وہ خود کی بھی بڑی وہ ایک آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے جس پر اتنی عبادات کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنے ہیں، یہ تسبیحات پڑھنی ہے یا جو بھی ہے۔ کچھ جو لیڈیز ہیں میں نے دیکھا ہے پہلے سے ہی جو کوکنگ شوکنگ ان کی جو مین ڈشز ہوتی ہیں وہ بنا کر فریز کر دیتی ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ ٹائم سیو ہو جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں بچوں کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں عبادات میں آپ نے شامل کرنی ہے رمضان میں۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان جتنا اس کا آنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے نا، جانے کا تو obvious ہے۔ عید کا یہ خوشی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ جو ہے ہم لوگوں کو دی ہے کہ جی 30 روزے رکھنے کے بعد آپ سیلیبریٹ کریں عید کو، اور اس کا ایک الگ ہی ثواب ہے۔ لیکن اس کے جانے کا نا بالکل نہیں پتہ لگتا۔ جتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرما رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ایسے لگتا ہے جیسے نا آپ سوئے ہو اور اٹھے ہو اور وہ بس ایک چیز گزر گئی۔ نارمل ڈیز میں جب آپ کو کسی چیز کا انتظار ہو نا، لائک آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے یا کوئی چیز ملنی ہے، کوئی من پسند آپ کی چیز ہے، کوئی مطلب کہیں سے آپ کو پیسے آنے ہیں یا کوئی بھی چیز کہہ لیں، آپ نے کوئی چیز آرڈر کی ہوئی ہے وہ بہت آپ کی فیوریٹ ہے، کوئی موبائل کہہ لیں، وہ بندہ کہے نا کہ آپ کو 15 دن بعد یا مہینے بعد ڈلیوری ملے گی، تو وہ مہینہ گزرتا ہی نہیں ہے بھائی۔ آج ایک پورے انگلیوں پہ دن گن رہے ہوتے ہیں آپ، جیسے کوئی ہمارا پردیس میں بڑا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے تو اچھا ہمارا کوئی بھائی بہن ہے تو بتا دیں جی اس مہینے میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، تو وہ ماں باپ بہن بھائی سب دن گننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر لے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا گزرنے کا۔ تو ایٹ دا اینڈ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم عبادات بھی نہیں اس طرح سے کر سکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے ہیں، ہم سے ابھی بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ اتنا سکون اور اتنی مطلب خوشی ہوتی ہے اس مہینے میں، مطلب آپ کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو نا آپ کا ذہن پرسکون رہتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ آپ سوچنا بھی چاہو نا کسی چیز کے بارے میں یا کوئی ٹینشن لینا بھی چاہو تو آپ کو ہوتی نہیں ہے، آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے بھی، عبادات ہو رہی ہوتی ہیں بھی۔ ویسے تو ہمیں عام روٹین میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک وغیرہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہے اس میں میانہ روی اختیار کریں، اعتدال رکھیں۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ہم 4 5 6 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا نوافل ادا کریں، تسبیحات کریں، ذکر اذکار، اور پورے سال پھر ہم وہ قرآن پاک کھول کر بھی نہ دیکھیں، انہیں شیلفس میں جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیں۔ یہ میں سب کو ہی کہہ رہی ہوں اور خود کو بھی اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، میں بھی اسی طرح کرتی ہوں کہ رمضان میں بڑی ریس لگی ہوتی ہے، یہ کر لے وہ کر لے، اور عام روٹین میں ایک قرآن پاک پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے درمیان میں اعتدال اور میانہ روی نہیں ہے، شاید اسی لیے زندگی اتنی اتھل پتھل ہے، اتنی بے سکون اور بے چین ہے ہم لوگوں کی۔ اگر ہم اپنی عبادات میں اور اپنی روزمرہ زندگی میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کر لیں تو شاید وہ نہ ہو۔ خیر جی، آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ میں بھی اوبویس ہے فیملی ویزا پہ یورپ آئی ہوں، جب آپ لوگ فیملی ویزا پہ یورپ آتے ہیں، اٹلی مطلب سپوز آپ اٹلی کے فیملی ویزا پہ ہیں، نارملی جو زیادہ تر لوگ آتے ہی اٹلی کے فیملی ویزا پہ ہیں۔ یہاں کا جو رول ہے جو مجھے ابھی آ کے پتہ لگا، وہ آپ جس بھی سٹی میں آتے ہیں جہاں پہ آپ کے ڈاکیومنٹس اپلائیڈ ہونے ہیں، سب سے پہلے آ کے وہاں کی ہوسپٹی بنوائیں جسے کہتے ہیں، مطلب آپ جہاں جس گھر میں رہ رہے ہیں جو بھی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، فیملی ہے، آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ کو اسے لے کر جانا پڑتا ہے ایمرجنسی میں، تو وہ آپ سے جب ریکارڈ مانگیں گے نا تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا اب ایسا ہوا کہ میرے بیٹے کے کان میں ہو گیا ریشہ بھی کیا ہوا، وہ اچھا بھلا رات کو سویا ہے اور 1 گھنٹے بعد اٹھ کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بہت زیادہ، جی مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، رات کے 2 بج رہے تھے، اب کدھر جائیں؟ ہاسپٹل تو خیر پاس تھا لیکن وہ جرمنی والا حساب نہیں، وہاں پہ بھی اسے مسئلہ ہوا تھا لیکن وہاں پہ ساری رات جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ملتی ہے، بس یہ کہ رات کو تھوڑا وقفہ آ جاتا ہے جیسے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا، پھر 20 25 منٹ کی ہمیں واک کرنی پڑی، اسے لے کر جانا پڑا ہاسپٹل ہمیں۔ تو وہاں جو ہے وہ انہوں نے جب ڈاکیومنٹس مانگے تو ہم چونکہ نیپلس میں ہمارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اپلائی ہوئے ہیں ناپولی میں، تو ابھی میں جو ہوں پچینزا میں ہوں، تو یہ پریشانی نہیں بنی کہ ہاسپٹل بنوائی ہوئی تھی، تو وہ پھر انہیں ہم نے پاسپورٹ دکھایا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چاہے جرمنی ہو چاہے جو بھی، پاسپورٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ ایز اے گیسٹ ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن بس یہاں کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیس کم تھی، مطلب اسی وقت جو ہے آپ کو چیک کر کے آپ کو وہ بنا دیتے ہیں ریسیپٹ،
دیکھیں یہ 25 یورو جو انہوں نے چیک اپ فیس لی، جبکہ جرمنی میں آبویس ہے وہاں کے آپ نہیں ہوتے نہ ان کے ویزا پہ آپ گئے ہوتے ہو، تو وہاں پہ جب اس کو چیک کروایا تو وہ 230 یا 235 یوروز بل آیا تھا۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ آپ ہاسپٹل سے لیتے ہیں، انہوں نے چیک کر کے یہ آپ کو ساتھ ہی ہمیں بل دیا کہ آپ کسی بھی فارمیسی سے میڈیسن لیں تو آپ کو وہاں پے کرنا پڑے گا۔ جبکہ جرمنی میں یہ تھا کہ جب ہم نے چیک کروایا اس کو تو اس کے چیک کروانے کے ایک بار شاید 2 یا 3 ہفتے بعد گھر میں آیا تھا وہ لیٹر کے ساتھ بل، تو جو 235 تھا ان کا ڈاکٹر کی فیس جو تھی۔ پرائیویٹ علاج اتنا مہنگا، اس لیے اب جس بھی ایریا میں آئے ہوں وہاں ٹک کر بیٹھ جائیں، اپنے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر کے پھر کسی اور ایریا میں موو کریں۔ خیر یہ ہم فارمیسی آئے تھے میڈیسن لینے، ساتھ وہ ہم ہاسپٹل کی ریسیپٹ بھی لے آئے۔ وہ بے شک ہم ان کو نہ دیتے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ کا 7 لگ کے فائن لگ کے تو زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے یہ پے کرنا ہے یا صرف جسٹ میڈیسن لینی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے میڈیسن بھی لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا نہیں ہم نے پے بھی کرنا ہے، تو وہ ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ الگ سے یہاں پے ہو جاتی ہے۔ جرمنی میں ایسا نہیں ہوتا، جرمنی میں وہ آپ کو ایک ریسیپٹ دیتے ہیں جو اپنے میڈیسن جو ہے وہ آپ کو ٹھیکے سے لینی ہوتی ہے، یعنی فارمیسی سے، اور باقی جو بل ہے آپ کا 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد آپ کے گھر آتا ہے، جو کہ آپ نے بینک میں پے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا، یہ اسی وقت آپ کو بل بنا دیتے ہیں کہ آپ جس بھی فارمیسی سے جا کے میڈیسن لیں گے وہاں پہ آپ جا کے یہ ڈاکٹر کی بھی فی بھی پے کر دیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے، شاید ہم اس کنٹری کے ویزا پہ آئے تھے، اٹالین کنٹری نے ہمیں فیملی ویزا دیا تھا اور جرمنی کے ہم ویزا پہ نہیں تھے، اس لیے ہم وہاں پہ ایز اے گیسٹ تھے، تو وہاں پہ علاج جو ہے وہ بہت مہنگا پڑا ہمیں۔ وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، اسی کان کا سیم مسئلہ ہوا تھا رائٹ ایئر کا، کہ میوکس ہو گیا، اس کا کان بہنا شروع ہوا، تو انہوں نے جو ہے چیک ویک کیا۔ ایک اور ڈفرینس تھا کہ وہاں پہ ایمرجنسی میں بہت زیادہ ٹائم لیا، گھنٹہ ڈیڑھ بٹھانے کے بعد، یہاں پہ جاتے کے ساتھ 2 منٹ کے اندر اندر۔ اس میں بڑا ڈفرینس یہ لوگ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑے کیوٹلی، بڑے سافٹلی، بڑے کیئرنگ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں بچوں کو، بہت پیار کرتے ہیں بچوں سے، راستے میں سے چاہے کوئی گزر رہا ہو، چاہے کہیں کوئی مل جائے، یہ چیز بڑی ہے ان میں۔ خیر یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل کا بل پے کیا، اور ساتھ ہی پھر وہ ہم سے پوچھی تھی میڈیسن لی، کان کی تو جو لینی تھی سو لینی تھی۔ میرے بیٹے کے ہاتھ میں بھی نا مسئلہ ہو رہا تھا، خارش، تو پاکستان سے ٹیوب لے کر آئے تھے، میرے ہسبینڈ کے جو فرینڈ ہے وہ لگائی ہم نے، لیکن اسے نہیں سکون ہوا، وہ لگاتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اور پھر دوبارہ سے وہی سیم مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم اس کو وہ بھی بتا رہے تھے کہ اس کے کان کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ میں بھی مسئلہ ہے۔ کان کی میڈیسن تو ہم نے ڈاکٹر سے لے لی۔ ایسے چھوٹے موٹے مسئلے آپ فارمیسی سے بتا کر، جو بچوں کو کولڈ کف ہو جاتا ہے، فیور ہلکا پھلکا، تو یہ میڈیسنز دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ ہو تو وہ پوری ڈیٹیل اس نے پوچھی کہ آپ کے بچے کو کسی چیز سے کوئی الرجی تو نہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہوا ہے، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ ایک ٹیوب لے جائیں، اس کو جو ہے وہ لگائیں۔ خیر اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ فیملی ویزا پہ آتے ہیں تو آ کر جس بھی ایریا میں آئے ہیں کائنڈلی اس میں ایریا میں ہی رہیں، کہیں آگے موو نہ کریں۔ میں 4 مہینے جرمنی چلی گئی، اب آ کر اتنی مشکلات دیکھنی پڑی۔ پہلے گھر تو کزن کا مل گیا، اس کے بعد اب ہاسپٹل جو ہے وہ اس ایریا کی بنوائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں باقی جو آپ کے سارے کام ہیں وہ آپ کے نیپلس میں ہوں گے، کیونکہ ہسبینڈ کے ڈاکیومنٹس وہاں پہ، اگر ہسبینڈ پہلے یہاں چینج کرائیں پھر ہمارے سارے یہاں پہ چینج ہوں گے، تو یہ بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر فیملی کے لیے جو ہے انسان کو موو آن کرنا چاہیے، لیکن بس حالات اور واقعات ہوتے ہیں، انسان بہتر سے بہتر کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو یہ کام ضرور کریں، اپنی ہاسپٹل پہلے بنوا کر، جب تک آپ کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فرسٹ اپوائنٹمنٹ نہیں آتی ہے پر فطورے کی طرف سے، تب تک جو ہے وہ آپ بنوا کے رکھیں، تاکہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو یہاں پہ آپ ڈاکٹر، اگر آپ اپنے ہی سٹی میں، جس سٹی میں آپ آئے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو ویسے بھی علاج مل جائے گا، آؤٹ ڈور میں بھی اور ایمرجنسی میں بھی۔ ہم چونکہ دوسرے سٹی میں تھے تو پھر ہمیں ایمرجنسی جانا پڑا، بس یہ فرق تھا کہ یہاں پہ فیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ اسی کنٹری کے ویزا پہ آئے ہوتے ہیں۔ کسی آپ دوسرے کنٹری میں جائیں، جیسے جرمنی میں نے آپ کو بتایا سیم اسی پرابلم کی جو ہے اتنی زیادہ فی تھی، اور جو میڈیسن تھی وہ ان کی الگ سے فیس تھی، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہیں اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، زندگی میں خوش رہیے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیے، اور بس زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچیے، اپنے رشتوں کے ساتھ جڑے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔